الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، مقام صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے حلقے میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بعض گوشے رکھے تھے۔ آج اس حلقے میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے باقی گوشوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ لمبی حکومت کرنے کا تجربہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو صلاحیتیں دی تھیں، آپ نے بھرپور انداز میں ان کا استعمال کیا۔ 12 سال مکمل خلافت راشدہ کو چلاتے ہوئے آپ نے اسلام کو دور دور تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ خراسان اور مغرب کے دور دراز علاقوں میں اسلام کے جھنڈے لہلہانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کی اور جس پامردی کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھایا، دشمنان اسلام کے لیے یہ بات موت کا حکم رکھتی تھی۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو اسلامی حکومت کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں نے اپنی شکلیں بدلیں، نئے جال تیار کیے، نئی سازشیں تیار کی اور ایسے لوگ تیار کیے جو ان کی باتوں پر یقین کریں۔ اپنے لباس اور زہد و ورع، تقوی و پرہیزگاری کہ وہ لمبے لمبے ڈھونگ کیے ان حضرات نے کہ بڑی بڑی ایمان اور اسلام پر جان نچھاور کرنے والی شخصیتیں بھی ان سے دھوکہ کھا گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی تیزی کے ساتھ فتوحات کی، ان حضرات کو لگا کہ اگر اس پر بند نہیں لگایا گیا اور اس کو روکا نہیں گیا تو اسلام ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ انہوں نے مدینہ، مصر، عراق، ان 3 جگہوں کو ٹارگیٹ کیا۔ مصر میں آپ کے گورنروں کے خلاف سازشیں کی اور آپ کے تعلق سے ان کو ورغلایا۔ عراق کی سرزمین میں، کوفہ میں آپ کے گورنروں کے خلاف سازشیں تیار کی، ان کو بدنام کیا۔ مدینہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں ایسی باتیں جھوٹی آپ کے تعلق سے پھیلائی گئیں کہ عام آدمی، چونکہ وہ زمانہ نیکی اور دینداری کا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگمان ہونے لگا۔ تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو اتنا بتانا چاہیں گے کہ الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لگائے گئے وہ الزامات سراسر بے بنیاد جھوٹے تھے، اور ان حضرات نے اتنی کامیابی کے ساتھ سازش رچی تھی کہ بڑے بڑے دانشور دھوکہ کھا گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کر دیا ہے، دوسرے لوگوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کو آپ نے گورنر رکھا تھا، ذمہ داریاں دی تھیں، وہ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو بہت بہتر انداز میں نبھا رہے تھے، پورا کر رہے تھے۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ صرف بنو امیہ کے لوگوں کو ہی بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ بعض لوگوں کے مطالبے پر آپ نے بعض حضرات کو، وہاں کے گورنروں کو ہٹا کر باقاعدہ گورنری کا پروانہ لکھ کر دیا کہ جاؤ، مصر کی گورنری آپ کو دی جاتی ہے۔ لیکن ان شرارتیوں نے بیت المال کا اونٹ چرا کر آپ کے غلام کو بہت سارے پیسے کا اور آزادی کا لالچ دے کر آپ کی مہر کی طرح سے ایک دوسری مہر بنوا کر فرضی خطوط
تیار کیے اور اس گورنر کو جو جا رہا تھا وہاں پر اپنے عہدے کا حلف لینے یا اس کو سنبھالنے کے لیے، راستے میں اس سے یہ کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے گورنر بنایا گیا ہے، مصر کا گورنر ہی لینے جا رہا ہوں۔ کہ گورنر نہیں بنایا، موت لینے جا رہے ہو؟ کیسے؟ کہا یہ دیکھو، ایک طرف تمہیں تو گورنر بنا کر بھیجا ہے اور تمہارے خلاف اپنے ایک غلام کو، یہ دیکھو عثمان کی مہر، یہ دیکھو بیت المال کا اونٹ، اور یہ دیکھو عثمان کا یہ غلام، اس کو بھیجا ہے کہ وہاں کے گورنر کے پاس جائے اور پہلے جا کر اس کو یہ خط دے دے کہ جب تم جاؤ تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ سنے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کیا جا رہا ہے تو اس کے جذبات برانگیختہ ہوں گے، وہ طیش میں آئے گا، وہ انتقام لینے کی سوچے گا۔ وہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ اتنا سادگی کا زمانہ تھا، آج کی طرح کے نہ وسائل تھے، نہ ذرائع تھے، اور نہ لوگ ان چالاکیوں، عیاریوں، مکاریوں کو جانتے تھے۔ لیکن یہ دشمنان اسلام، جس میں کافی بڑا حصہ ایرانیوں کا تھا، کافی بڑا حصہ مجوسیوں کا تھا جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، کچھ یہودی بھی اس میں شامل تھے، اور ایک لمبی پلاننگ کے تحت یہ سارا کھلواڑ کیا گیا۔ مدینہ کا محاصرہ کر لیا گیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا گیا۔ مسجد نبوی میں نماز بھی یہی حضرات پڑھاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دست و پا کر دیا گیا۔ ایسے میں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کو مدینے سے کھدیڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اخلاق، جو صبر، جو حلم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کا خون بہاؤں، میں اس کی اجازت آپ کو نہیں دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بار بار آپ کے پاس گئے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ جب آپ کے اوپر پانی بند کیا گیا، اسی کنویں کا پانی جو آپ نے اپنے پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی جو مسجد آپ نے توسیع کرائی تھی۔ ایک ایک چیز جو آپ کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، اس سے آپ کو محروم کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن مجبور تھے کہ خلیفہ کی اجازت نہیں ہے کہ ان حضرات سے جنگ کی جائے۔ سمجھانے کی کوشش کی جائے ان کو۔ ایک بار ان لوگوں نے نرغہ کیا، آپ کے مکان کو گھیر لیا، آپ بالا پر گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ آخر کیا چاہتے ہو اور کس بنیاد پر تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے ایسا ایسا کیا، یہ خط لکھا کہ یہ جائیں جب مصر تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ کہا خط نہیں لکھا، یہ مہر تمہاری نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں مہر میری ہے۔ کیا یہ غلام تمہارا نہیں ہے؟ ہاں غلام میرا ہے۔ کیا یہ اونٹ بیت المال کا نہیں ہے؟ ہاں اونٹ بیت المال کا ہے، اس پر بیت المال کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اور کیا آپ خلیفہ نہیں ہیں؟ بیت المال میں تصرف آپ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ آپ نے ہر ایک بات کا معقول جواب دیا۔ بھائیو، بیت المال سے، اس کی چراگاہ سے اونٹ چوری کیا جا سکتا ہے، غلام بھی انسان ہے، اس کو بہکایا جا سکتا ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے، اور جیسی مہر میرے پاس ہے ایسی مہر دوسری بنوائی جا سکتی ہے کاریگر سے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے خلاف فرد جرم قائم کرنے میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہو۔ باتیں ساری معقول تھیں، جواب ساری چیزوں کے مناسب دیے گئے تھے۔ آپ نے ایک ایک چیز پوچھی ان سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں پانی نہیں تھا تو میں نے اپنے پیسے سے یہ کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ صحیح ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ مسجد بہت تنگ تھی، میں نے اس کو وسیع کیا
اور فلاں فلاں لوگوں کے گھر خرید کے مسجد میں شامل کیے، بالکل صحیح ہے، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، ساری چیزیں ذکر کی، سب کا اعتراف کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ظالموں نے جن سازشوں کا وہ شکار ہو گئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑا نہیں۔ آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ دیکھ کر کہ عثمان کئی دن سے پیاسے ہیں، ایک مشکیزے میں پانی لیا اور پانی لے کر آپ کے گھر تشریف لے گئیں تاکہ ان کو پانی پلا سکیں۔ ان ظالموں نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پانی پلا کے رہوں گی، تو ان ظالموں نے ان کے ساتھ تو کوئی اور حرکت نہیں کی، لیکن مشکیزے میں تیر مار کر سارا پانی بہا دیا۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، اور باقی تفصیلات انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے مقام صحابہ کے اس پروگرام میں۔ بریک سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونے والی سازشوں اور شرارتوں کا، جو دشمنان اسلام نے آپ کے ارد گرد پھیلائی تھیں، ان جھوٹوں کا تذکرہ کر رہے تھے جو آپ کے تعلق سے تاریخ میں پایا جاتا ہے اور لوگوں نے آپ کے تعلق سے اس زمانے میں پھیلایا، برگشتہ کیا لوگوں کو۔ آپ کے خلاف لوگوں میں ایسا غصہ اور ایسی ناراضگی پیدا کی گئی کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ رب العزت تمہیں ایک لباس پہنائے گا، دنیا والے چاہیں گے کہ اس لباس کو تم سے اتار دیا جائے، تم اتار دو، لیکن تم اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث اچھی طرح یاد تھی۔ جب آپ کے خلاف یہ سازشیں